جی السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ راشد صاحب موجود ہیں. جی راشد بھائی ویلکم ٹو باکو آذربائیجان. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. تو راشد بھائی کا تعلق فیصل آباد سے ہے اور یہ ہمارے انویسٹر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کلائنٹ بھی ہیں. تقریباً ہمارا تعلق پچھلے 1 سال سے ہے اور یہ پہلے بھی باکو آئے تھے, وزٹ کرنے آئے تھے, اس کے بعد ہمیں ملے اور اس کے بعد پھر ہمارے انویسٹر بنے, اس کے بعد کلائنٹ بنے. تو ان کے ساتھ ساتھ ایک تو گھر کا وزٹ کرتے ہیں اور دوسرا یہ کہ مختلف سوالات, کیونکہ جو یہ ہمارے ساتھی آتے ہیں باکو میں آذربائیجان میں یا جو لوگ ہم سے گھر لیتے ہیں ان کا ریویو آپ لوگوں کے لیے بہت اہم ہوتا ہے. کیونکہ میں تو بات کرتا ہی رہتا ہوں لیکن ایک تھرڈ پارٹی جب آپ کو ایویلیویشن دیتی ہے, آپ کے ساتھ بات کرتی ہے, تو اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ کتنی اوتھینٹک ہے اور کتنی وہ ٹھیک ہے. تو بہت سے سوالات ان سے میں پوچھوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پراپرٹی کا ریویو بھی لیں گے. جی راشد بھائی ساتھ ساتھ گھر دیکھتے ہیں. تو راشد بھائی سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کا سفر جو ہے ریئل مینٹور کے ساتھ شروع ہوا آج سے کچھ عرصہ پہلے, تقریباً 1 سال ہوا. تو آپ نے بڑے آرام سکون سے ہمیں پیسے دے دیے, آپ کا شکریہ. ایک تو گھر کی بکنگ کروائی, کیونکہ آج کے دور میں کسی پہ اعتماد کرنا بہت مشکل, اور میں خود بھی بہت سوچ سمجھ کے کسی پہ اعتبار کرتا ہوں. لیکن جب آپ نے ایک سٹیپ لیا, ہمارے ساتھ چلے, تو اس کے بعد آپ کا سفر ہمارے ساتھ کیسا رہا, یہاں باکو آنے تک ایک چھوٹی سی سمری آپ جو جینون ریویو ہے لوگوں کو دیں. جی میں ایکچولی نا کوئی پراپرٹی پاکستان سے باہر لینا چاہ رہا تھا کہ ہر بندہ جانتا ہے کہ پاکستان کے حوالات تھوڑے سے پہلے سے کافی زیادہ خراب ہو رہے ہیں اور دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں. تو میں انویسٹمنٹ کا کوئی پرپز چاہ رہا تھا کہ پاکستان سے باہر ود فیملی موو ہو سکوں. تو اسی دوران میں ویڈیوز وغیرہ دیکھتا رہتا تھا یوٹیوب کے اوپر. تو میں نے ریئل مینٹور کا جو میں چینل ہے اس کے اوپر میں اس میں وزٹ کیا. تو پھر مجھے نا آذربائیجان کے اوپر تھوڑی سی سرچ کی تو میں نے ان کو پایا کہ جو علی اکبر صاحب نے ایک اچھا چینل چلا رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ میری میں ہیلپ کر سکتے ہیں آذربائیجان میں شفٹ ہونے کے لیے. تو پھر میں یہاں آذربائیجان میں جنوری میں آیا. تو پھر آ کے میں ان سے ملا اور انہوں نے مجھے یہاں پہ تھوڑا وزٹ کروایا. تو مجھے ان کی باتوں سے اور ان کے کام کو دیکھ کے نا میرا دل کو سکون ہو گیا کہ مجھے لگا کہ نہیں میں صرف یہی وہ انسان ہے جن کو میں نا اپنی ساری جگہ پونجی دے سکتا ہوں. اور میں نے وہ لگائی. حالانکہ مجھے میرے گھر والے بھی کہہ رہے تھے کہ یار یہ سارے پیسے ایک دم اٹھا کے کسی ان نون بندے کو کیسے دے رہے ہو یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز دے کے. میں نے کہا جن سے میں مل کے آیا ہوں نا مجھے ان کے اوپر یقین ہے اور اتنا انداز یقین ہے کہ مجھے جیسے اپنے آپ کے اوپر یقین ہے اسی طرح مجھے ان کے اوپر یقین ہے. اور الحمدللہ میں نے ان کو ویسے ہی پایا جیسے میں نے سمجھا تھا. اور آج میں نے اپنے گھر والوں کو بھی بتایا کہ میں آذربائیجان دوبارہ آ چکا ہوں اور میں اپنی پراپرٹی بھی پہنچ چکا ہوں اور وہ گھر والے بہت زیادہ خوش تھے. انشاءاللہ اب یہ ہے کہ یہ ویڈیو بھی انشاءاللہ بہت جلد آئے گی کہ جب ہم راشد بھائی کو ان کا گھر ٹرانسفر کر رہے ہوں گے ان کے نام پہ, اور پھر اللہ تعالیٰ قسمت میں کرے پراپرٹی ریزیڈنس یہ لے رہے ہوں اور اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پر سیٹل ہوں. یہ ہماری خواہش ہے کہ ہمارے جو مخلص ساتھی ہیں وہ کامیاب ہوں. جو اپنے ساتھیوں کو کامیاب کرتا ہے اصل میں وہ خود کامیاب ہوتا ہے. اور میں نے یہی سیکھا ہے کہ ٹیم ورکنگ جو ہے سب سے اہم ہے. اگر آپ بزنس کر رہے ہیں آج کے دور میں تو کمٹمنٹ کے ساتھ بزنس جو ہے وہ بہت کم لوگ کرتے ہیں, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بہتر سے بہترین کی طرف جائیں اور اچھے سے اچھا ڈیلیور کریں. جو کمٹ کر رہے ہیں وہ ڈیلیور کریں. جی راشد بھائی سب سے اہم بات کہ آپ جب آئے باکو آذربائیجان میں تو اس وقت جو ہے یہاں پر آپ کو یہ سیکنڈ وزٹ کیسا رہا آپ کا؟ یہاں کے انوائرمنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, سیفٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں, فیملی کے ساتھ اگر بندہ رہتا ہے یہاں پر تو اس کے لیے کیسا ملک ہے؟ ایکچولی جب میں فرسٹ ٹائم آیا تھا نا تو میں نے یہاں پہ دیکھا کہ انوائرمنٹ تو واقعی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. یہ تو اسلامی ملک ہے لیکن ہے سارا یورپین اسٹائل کا, یعنی آپ کو 2 in 1 کا فیچر ملتا ہے یہاں پہ. تو ماحول بھی بڑا اچھا ہے, صاف ستھرا ہے, ویدر بہت اچھا ہے. تو مجھے اس لحاظ سے بھی بہت زیادہ یہ آذربائیجان پسند آیا. اور فرسٹ ٹائم میں اور اس وزٹ میں مجھے یہ کہ تب میں آیا تھا تب میں نے ڈیسیجن لیا تھا اور اب انشاءاللہ پریکٹیکلی اور اب میں جو ہے الحمدللہ اپنے گھر میں کھڑا ہوں. تو یہ سارا انہی کی بدولت ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے, ان کی کمپنی کو اور زیادہ ترقیاں دے. بہت شکریہ. تو ہمارے جیسے لوگوں کی یہ مدد کرتے ہیں اور مدد نہیں کر رہے, یہ ہماری مدد ہے. کیونکہ پاکستان میں ابھی جو کرنٹلی سچویشن چل رہی ہے ہر بندہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے اور اپنی پیمنٹ کو بھی محفوظ رکھنا چاہ رہا ہے. بہت سارے لوگ یہ جیمس کو پیسے دے دیتے ہیں. بالکل اس سینس میں یہ بالکل صحیح بات ہے جو راشد بھائی, میں ہمیشہ سے یہ کریڈٹ لینے کی کوشش نہیں کرتا کہ میں مدد کر رہا ہوں,
لیکن بیک اینڈ پہ میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ آج کے دور میں اگر کمٹمنٹ کے ساتھ آپ ڈیلیور کر رہے ہیں تو یہ عبادت ہی ہے، اور ہم بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں، میں اور میری ٹیم کے جو ہم نے کمٹ کیا ہے وہ ان ٹائم ڈیلیور کر سکیں، اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ اچھا، جو سب سے اہم بات ہے کہ جس ایریا میں یہ گھروں کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے، کیا یہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ ہے، کیا یہ ریزیڈینشیل ایریا ہے، کیا یہاں پر فیملی کے ساتھ بندہ رہ سکتا ہے، کیا یہاں پر رہنے کی ساری سہولیات موجود ہیں، پانی بجلی گیس کے ساتھ، تو آپ نے آج سارا ایریا وزٹ کیا ہے خود پریکٹیکلی، تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ آج آپ نے جتنے بھی مجھے پروڈکٹس آپ نے دکھائے میرے گھر کے علاوہ، تو ان سب میں نے یہ چیزیں نوٹ کی ہیں کہ آس پاس میں سپر مارکیٹس بھی ہیں، میڈیکل سٹورز بھی ہیں، اسکولز بھی ہیں، صاف ستھرے روڈز بھی ہیں، اور یہ پبلک والا روڈ ہے، ایسا کوئی نہیں ہے کہ ساتھ میں گاڑی کوئی نہیں ہے، خالی پلاٹ میں ایک جو الگ چھوٹ یا دور دراز علاقہ ہو، ایسا نہیں یہ ہے، سارا جو ہے نا گنجان آباد آبادی ہے ساری، اور سامنے کرو گے ادھر بھی گاڑیاں، رائٹ پہ لیفٹ پہ ہر سائڈ پہ گاڑیاں، یہ گھر بھی جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں اس کے سراؤنڈنگ میں سارے گھر موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پانی بجلی گیس یہ ساری سہولتوں کے ساتھ ہر گھر کے اندر گیس اور بجلی موجود ہے الحمدللہ، اور یہ لوڈ شیڈنگ بھی یہاں نہیں وہ ہوتی تو نہیں ہے، وہ تو ایشو نہیں ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو کوالٹی کے حوالے سے جو ہم نے بات کی تھی کہ ہم آپ کو بہترین کنسٹرکٹڈ کوالٹی دیں گے، تو آپ کو دیکھ کر کیسا لگا؟ کیا واقعی کوالٹی جو ہے بہتر ہے؟ مطلب اگر کوالٹی گھر کی کنسٹرکشن کو آپ دیکھیں تو آپ کی سیٹسفیکشن اگر 100 میں سے کتنے نمبر دینا چاہیں گے؟ میں 100 میں سے 100 نہیں دینا چاہ رہا، 100 میں سے 110 دے دیتا ہوں کیونکہ میں بہت زیادہ سیٹسفائڈ ہوں، اور ماشاء اللہ جو ان کا ٹیکسچر ہے، گھر کا ڈیزائن ہے، اور جو مٹیریل یوز ہوا ہوا ہے وہ سارا ویسے ہی بندے کا ہوتے نظر آ جاتا ہے کہ یار یہ واقعی کسی نے اچھی اے گریڈ کے ساتھ کام کروایا اور دل سے کام کروایا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ وہ صرف کمپنی گھر بناتی ہے اور سیل کر دیتی ہے تاکہ وہ اپنا پروفٹ مارجن نکال لے اور اگلا بندہ جانے اور وہ خود جانے، لیکن یہ سارا ایسے ہی ہے جیسے ہم نے خود کھڑے ہو کے اپنا گھر تیار کروایا۔ بہت شکریہ۔ اور اس میں جو اہم بات ہے جو میں ایڈ آن کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کوالٹی کی آفٹر سیل بھی ہماری گارنٹی ہے، ریئل مینٹور کی۔ یہ ہم نے آپ کے لیے گھر نہیں بنایا، سمجھ لیں ہم نے اپنے لیے بنایا۔ آپ جب چاہیں جتنی آپ نے رقم دی ہے، جتنی بھی پیسے آپ نے دیے ہیں، یہ آن دی ریکارڈ میں یہ بات کر رہا ہوں، یہ ریٹن ایگریمنٹ بھی ہوگا ہمارا اپنے کلائنٹس کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ، کہ 10% پروفٹ کے ساتھ آپ وہ گھر ہمیں سیل کر سکتے ہیں، یعنی کمپنی جو بائی بیک کرے گی اس کو۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جو زمین ہے، کنسٹرکشن مٹیریل ہے، لیبر کاسٹ ہے، یہ ہر سال یہاں پر تقریباً 30 سے 40% بڑھ رہی ہے۔ تو اگر آپ 10% پروفٹ لے کر بھی ہمیں سیل بیک کرتے ہیں تو پھر بھی ہم 20% منافع کے ساتھ کسی بھی تھرڈ پارٹی کو سیل کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے جب ہم گھر بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کی فاؤنڈیشن سے لے کر اس کی مکمل تیاری تک اس کے سارا مٹیریل جو ہوتا ہے وہ ہماری آبزرویشن میں ہوتا ہے، اور ہم اس کو مکمل اے گریڈ مٹیریل لگاتے ہیں اور ہر حوالے سے کوشش کرتے ہیں کہ اس میں کمپلین نہ ہو۔ لیکن پھر بھی جو چیزیں یوز کی جاتی ہیں، مثلا گاڑی ہو، گھر ہو، معاملات ہو، اس میں تھوڑی بہت مینٹیننس ہوتی ہے، لیکن ایک میجر جو ایشو ہے، اگر اللہ نہ کرے کہیں پر بھی کسی بھی کلائنٹ کو آتا ہے، اس کو ایریا پسند نہیں آتا، گھر کی کنسٹرکشن کوالٹی پسند نہیں آتی، یا وہ چھوٹے گھر سے بڑے گھر میں شفٹ ہونا چاہتا ہے، تو وہ 10% پروفٹ کے ساتھ وہ ہمیں سیل بیک کر سکتا ہے، اور یہ دنیا کی واحد کمپنی جو یہ آفر دے یہ علی بھائی نے مجھے بھی آفر کروائی ہوئی ہے، یہ تو مجھے پتا ہے، یہ سب کو آفر کرواتے نہیں ہے، آفر مجھے بھی ہوئی ہوئی ہے۔ تو اس سے جو میرا ٹرسٹ ہے وہ اور زیادہ بڑھ گیا کہ ایسا نہیں ہے کہ جو چھوٹا اور سستا گھر ہے وہ مہنگی پرائس میں سیل کیا، یعنی یہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہمیں ہو سکتا ہے گھر اوور پرائس دیے جا رہے ہوں، ہم صرف 20% مارجن رکھتے ہیں یہاں پر، حالانکہ 40 50 60% مارجن پہ ہوتا ہے، اور دوسرا ہم انسٹالمنٹ پہ بھی گھر دے رہے ہوتے ہیں کہ 50% ڈاؤن پیمنٹ کریں، باقی پیمنٹ آپ سال کے اندر 2 سال کے اندر کلیئر کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے بھی ہم گھر دے رہے ہیں۔ تو جو ہمارے بھائی ہم سے گھر لینا چاہتے ہیں، 3 آپشن ہے۔ ریڈی ٹو موو گھر بھی ہمارے پاس موجود ہے، مکمل گھر تیار ہے، آپ پیمنٹ کریں، اپنے نام شفٹ کریں، ٹرانسفر کریں۔ اس کے بعد آپ 6 مہینوں کے اندر اگر بکنگ کرواتے ہیں تو ہم گھر تیار کر کے 6 مہینوں میں آپ کو ڈیلیور کرتے ہیں، باقی پیمنٹ ودن 6 منتھ آپ کریں گے، صرف $20,000 سے بکنگ ہوگی۔ تیسری آپشن کہ اگر آپ کے پاس مکمل رقم نہیں ہے، فرض کریں $80,000 کا گھر ہے، آپ $40,000 دے کر گھر اپنے نام ٹرانسفر کرائیں، پراپرٹی ریزیڈنس لیں، اور باقی جو رقم ہے وہ لون ایگریمنٹ کے تحت آپ ہمیں 1 سال میں 2 سال میں پے کر سکتے ہیں۔ تو یہ سہولت بھی ہم نے دی ہے۔ تو اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو آپ نیچے کمنٹ میں بات کر سکتے ہیں۔ راشد بھائی اور کوئی بات یا میسج آپ دینا چاہتے ہو؟ نہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے
اپنی پیمنٹ کو اور اپنا جو ہے فیوچر کو سیکیور کرنا ہے تو آذربائیجان بیسٹ کنٹری ہے، اور سیفیسٹ جو آذربائیجان میں پرسنالٹی ہے وہ علی اکبر صاحب ہیں. آپ بے فکر ہو کے ان کمپنی کو جو اس کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں. آپ کو انشاءاللہ جو کمٹ کیا جائے گا وہ ڈلیور بھی ہوگا. بہت شکریہ، یہ ان کا بہت شکریہ. لیکن ہم ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ اندھا اعتماد میرے پر بھی نہ کریں، کسی پر بھی نہ کریں. جب بھی آپ کسی کمپنی کو پیمنٹ کر رہے ہیں تو ایک تو یہ دیکھیں کہ کیا یہ کمپنی رجسٹرڈ ہے، پہلی بات. دوسری بات کہ کیا ان کا لیگل آفس موجود ہے. تیسری بات کہ جتنی وہ پیمنٹ آپ سے لے رہے ہیں، وہ علی اکبر لے رہا ہے یا کوئی بھی کمپنی لے رہی ہے، کیا وہ آپ کو اس کی لیگل کمپنی کے لیٹر ہیڈ پر سٹیمپ اور سائن کر کے ایگریمنٹ کر کے ریسیونگ دے رہے ہیں. کیونکہ بہت سے بھائی اوور کلیور بننے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ جا کے ہاسٹلز میں ٹھہرتے ہیں، ریسٹورانوں میں کھانا کھاتے ہیں. تو یہاں پر ایسے ایجنٹ مافیا بہت زیادہ ہیں جو آپ سے پیمنٹس لے لیتے ہیں اور بعد میں وہ آپ کو نظر بھی نہیں آتے. پیمنٹ دیتے ہوئے آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ جس بندے کو پیمنٹ کر رہے ہیں کیا اس کی کمپنی موجود ہے، کیا اس کا لیگل آفس موجود ہے، اور جتنی پیمنٹ آپ اسے دے رہے ہیں کیا اس سے لیٹر ہیڈ کے اوپر آپ سٹیمپ اور سائن کر کے ریسیونگ لے رہے ہیں. یہ ہمارا پہلے ہی پرنسپل ہے. آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کر رہا ہے، جو ہمیں پیمنٹ کر رہا ہے، ایک تو اس کے ساتھ لیگل ایگریمنٹ ہو، دوسرا اس کو ہم ریسیونگ دیں اور ہمارے ریکارڈز میں بھی ریسیونگ موجود ہو اور ان کے پاس بھی ہو. تو الحمدللہ یہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اندھا اعتماد نہ کریں آج کے دور میں، کیونکہ مجھے اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اس لیے میں ایگریمنٹ بھی لیگل کرتا ہوں، ریسیونگ بھی دیتا ہوں کہ اگر اللہ نہ کرے میں آج مر جاتا ہوں تو آپ کی انویسٹمنٹ میرے ساتھ مرنی نہیں چاہیے. آپ کا پیسہ محفوظ ہونا چاہیے. کمپنی جو بھی لوگ چلا رہے ہوں گے وہ رسپانسیبل ہوں گے اور آپ کو ڈیلیور کریں گے. تو انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ پلیٹ فارم اب ہم بنا رہے ہیں. پاکستان میں پبلک لمیٹڈ کمپنی بن چکی ہے، یو کے میں رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، امریکہ میں رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، ریسنٹلی ہم دبئی میں پروسیس کر رہے ہیں. تو ہم ایک ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ بنا رہے ہیں، اس کے انڈر یہ سارا پروسیس ہوگا. تو ہم آپ لوگوں کو جو ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں وہ کمٹمنٹ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ تعالی سستے بہترین گھر آپ کو دیے جائیں گے، اسمال ولاز انشاءاللہ، اور یہ کوالٹی بھی بہترین ہوگی. جو بھائی گھر خریدنا چاہتے ہیں میری ان سے ریکویسٹ ہے 30 دسمبر سے پہلے خرید لیں یا بکنگ کروا لیں، کیونکہ ریٹس جو ہونے ہیں 30 دسمبر کے بعد پھر بڑھ جانے. تو ابھی کے جو ریٹس ہیں مثلا $80,000 میں جو گھر مل رہا ہے یہ $85,000 یا 90,000 پہ چلا جائے گا، اور جو $1,20,000 کا بڑا گھر ہے وہ چلا جانا ہے کم از کم 140 یا 1.5 تک چلا جائے گا. تو جو لوگ گھر لینا چاہتے ہیں، فیملی کے ساتھ مائیگریٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ بہترین آپشن ہے کہ وہ 30 دسمبر سے پہلے اس کو دیکھ لیں. چھوٹا سا راؤنڈ اباؤٹ کر لیتے ہیں. پیچھے جو یہ گھر ہے اس میں 2 بیڈ روم ہے، یہ ایک بیڈ روم ہے اور یہ دوسرا. یہ اس کا کچن اس کا باتھ روم ہے. اس سائڈ پہ یہ گیسٹ روم ہے. اس سائڈ پہ جو ہے یہ ایک تیسرا بیڈ روم ہے. 3 بیڈ روم ہے اس گھر میں. اس کے ساتھ ساتھ یہ کچن ہے. یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں مکمل سارا تیار گھر ہے، مکمل تیاری کے ساتھ جو ہے یہ آپ کو ڈیلیور کیا جا رہا ہے. تو اس طرح کا گھر جو ہے آپ بھی اس کے مالک بن سکتے ہیں. باہر آپ یہاں سے دکھا سکتے ہیں کہ یہ اس کا جو ہے نا گاڑیوں کے لیے پارکنگ بھی یہاں موجود ہے. آپ دیکھیں کافی کھلا ڈلا سین ہے، گاڑیوں کے لیے پارکنگ موجود ہے. آپ یہاں پر کوئی باغ باغیچہ بنانا چاہیں وہ بھی، پانی بجلی گیس اور سراؤنڈنگ ایریا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارا ریزیڈینشل ہے. لہٰذا اگر آپ گھر لینا چاہتے ہیں تو آپ جتنی جلدی ہو سکے بکنگ کرائیں تاکہ آپ جو ہے آج کی پرائسز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. نومبر 1 ہے تو بہت سے لوگ بعد میں ویڈیو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اس پرائس پہ آپ نے کہا تھا. پرائسز یہاں پر ہر 2-3 مہینوں کے اندر بدل رہی ہیں کیونکہ یہاں پر جو لینڈ پرائسز ہیں بڑی تیزی سے رائز کر رہے ہیں. جو رجسٹری انتقال والی زمین ہے ٹائٹل ڈیڈ والی وہ صرف 10% ہے باکو میں. باقی جو ساری زمین ہے مثلا بلدیہ اجرا کی زمین ہے. تو اس لیے یہاں پر جو رجسٹری انتقال والی زمین ہے اس کے اوپر بنے ہوئے جو گھر ہیں وہی فارنر کو ٹرانسفر ہو سکتے ہیں. تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ بہترین انداز سے ہم ڈیلیور کریں لوگوں کو. آپ کا بہت شکریہ راشد بھائی، آپ تشریف لائے اور ویلکم ٹو باکو آذربائیجان. اور اللہ تعالیٰ آپ کے خواب اور خواہش ساری پوری کرے اور ہمیں بھی توفیق دے کہ جو وعدے ہم نے کیے ہیں وہ پورے کر سکیں. آپ سب بھی ہمارے لیے دعا کیجیے گا اور ممکن ہو تو نیچے کمنٹ میں لکھیے گا اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو. بہت شکریہ.